شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعہ پر چڑھائی کی۔ دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا اور قلعہ پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دیں۔ بادشاہ محاصرہ کی طوالت سے اکتا گیا۔ اسی دوران میں ایک رات سخت باد و باران آیا، اس سے شاہی فوج کے بیشتر خیمے گر پڑے اور جگہ جگہ پانی بھر گیا۔ ہوا کے جھکڑ اور موسلا دھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت ہوئی کہ رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ اس حالت میں بادشاہ کا خادم خاص یا سکا بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا۔ اسے دور ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک خیمہ کھڑا تھا اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک درویش صورت سپاہی قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ خادم پر ہیبت چھا گئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اسبات میں جواب دیا تو درویش نے کہا کہ جتنی آگ چاہیے بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدار خانہ میں آ کر حمام گرم کیا، لیکن اس واقعہ سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی۔ صبح کاذب کے وقت مشق لے کر پھر اس درویش کے خیمے پر گیا، دیکھا تو وہ درویش خیمہ میں موجود نہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا، وہاں درویش وضو کر رہے تھے۔ خادم ایک گوشہ میں کھڑا ہو گیا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا جس جگہ درویش نے وضو کیا تھا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اسی جگہ سے اپنی مشک میں پانی بھرا، اس کو لے کر آبدار خانے میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کر لیا کہ یہ سب اسی درویش کی عظمت و برکت کے سبب سے ہوا ہے، لیکن اس راز کو دل ہی میں رکھا۔ دوسرے دن نماز فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں وہ درویش تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی اسی وقت جوش مارا، انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے دست بستہ عرض کی کہ حضور اگر میرے ایک راز کو خلوت میں سنیں تو گوش گزار کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات من و ان سلطان کے گوش گزار کر دیے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، تم میری خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی رہ گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ وہ درویش حسب معمول تشریف لائے، پانی نے جوش مارا، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو گرم تھا۔ وہ بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا یہ درویش سپاہی کے بھیس میں کوئی مرد خدا ہے۔ اسی وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمے پر پہنچا۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرما روا جس کی ہیبت و جبروت کا اکناف عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، ایک بوریا نشین فقیر کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور زبان سے بات نہ نکلتی تھی۔ درویش تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان کی نظر سلطان پر پڑی، تعظیم کے لیے اٹھے اور سلام کیا۔ سلطان نے مؤدبانہ عرض کی کہ میری خوش بختی اور سعادت ہے کہ آپ جیسے بزرگ میرے لشکر میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ یہ قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہو سکا۔ دعا فرمائیے کہ حق تعالی لشکر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ درویش نے ہر چند اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود، کیونکہ سلطان جو اپنی آنکھوں سے ان کی کرامات دیکھ چکا تھا کسی طرح نہ مانا۔
आखिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए और सूरह फातिहा पढ़कर फरमाया, इसी वक्त हमला करो, हक ताला फतह और नुसरत अता फरमाएगा। सुल्तान खुश खुश रुखसत हुआ और लश्कर में पहुंचकर उसी वक्त किले पर धावा बोल दिया। मैसूरीन ने बहुत जल्द हथियार डाल दिए और किले के दरवाजे खोल दिए। सुल्तान इस फतह पर सजदा शुक्र बजा लाया और दूसरे दिन बरहना पा दरवेश की खिदमत में हाजिर होना चाहा। उन्हें बादशाह के इरादे का इल्म हुआ तो उन्होंने अपना तमाम मालो असबाब फ़ुक़रा में तकसीम कर दिया और ख़ुद एक कंबल ओढ़कर लश्कर से चल खड़े हुए। बादशाह उनके खैमे पर गया तो उसको खाली पाया। ये दरवेश ख्वाजा शमसुद्दीन तर्क रहमतुल्लाह अलैह थे। वो शाही लश्कर से निकलकर सीधे अपने मुर्शद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलेरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे। वहाँ से चंद दिन बाद उनको पानीपत जाने का हुक्म हुआ और उन्होंने बाकी ज़िंदगी उसी शहर में इस्लाह व तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते हुए गुजार दी। यकीनन मुसलमानों में ऐसे अजीम बुज़ुर्ग भी गुज़रे हैं। बेशक वो अजीम लोग थे, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये लोग अजीम कैसे बने। तो दोस्तों, इसका दुरुस्त और वाज़ेह जवाब यही है कि उन्होंने तकवा इख्तियार किया और मन चाही ज़िंदगी को छोड़कर रब चाही ज़िंदगी गुजारी। चुनाचा अगर आज भी हम तकवा इख्तियार कर लें तो यकीनन हम भी कामयाब हो सकते हैं। दुआ है कि हक ताला हम सब को इस वाक़े से सबक हासिल करके मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।